السلام علیکم ناظرین، محمد عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، جو پچھلی ویڈیو تھی وہ ہماری تھی طلاق کے متعلق، کہ ہمارے ملک میں کیا اسباب ہیں جو اتنی زیادہ یہ ریشو طلاق کی بڑھ گئی ہے۔ اس میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ وجوہات کیا اور سد باب کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آج اسی سے ریلیٹڈ جو اگلا موضوع ہے وہ ہے سمان جہیز کی واپسی۔ آج ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ سمان جہیز کے سلسلے میں لڑکے والے کس طرح زیادتی کرتے ہیں، لڑکی والے کس طرح کرتے ہیں، اور سمان جہیز کس طریقے سے واپس کرنا چاہیے کہ دونوں خاندانوں میں جو پہلے عداوتیں بن چکی ہیں وہ مزید جو ہے اس میں اضافہ نہ ہو، اور کس طرح سمان جہیز واپس کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی ویڈیوز جو قانونی مشورے اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں آپ کے پاس اس چینل کے توسط سے آتی رہیں گی۔ تو دونوں خاندانوں میں جب طلاق ہوتی ہے تو اس صورت میں، طلاق ہونے کی صورت میں بہت زیادہ مسائل پہلے ہی، کیونکہ طلاق جو ہے صلح صفائی سے تو نہیں ہوتی، دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور دونوں فریق ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے اور بات کرنا نہیں چاہتے۔ تو بہت زیادہ قانونی پیچیدگیوں میں جانے کی بجائے میں آپ کو موٹے موٹے الفاظ میں اور جو شارٹ ٹائم ہے اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے ان قباحتوں سے کس طرح بچنا ہے۔ ایک میں اور تجویز دینا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ جو ریشو اتنی ہمارے طلاق وغیرہ کی بڑھ گئی ہے، تو گورنمنٹ کو قانون بنانا چاہیے کہ جس طرح نکاح نامے کا رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، اس کا ایک پورا پیج ہوتا ہے، اس طرح جو سامان جہیز دیا جاتا ہے قانون بنایا جائے اس کے بارے میں کہ وہ بھی لسٹ اس کے ساتھ شامل ہو نکاح نامے کے ساتھ۔ اس میں سامان جہیز کی مکمل ڈیٹیل لکھی جائے۔ فیملی کورٹس میں بہت زیادہ کیسز جس طرح طلاقوں کے ہیں، اسی طرح سامان جہیز کی کئی دفعہ لڑکی والے سامان لے جاتے ہیں لیکن پھر دعویٰ کر دیتے ہیں، کئی دفعہ لڑکے والے سامان کم دیتے ہیں، مطلب بہت سارے مسائل اس طرح کے آتے ہیں۔ لڑکے والے کہتے ہیں جی یہ سامان آیا ہی نہیں ہے۔ تو سامان جہیز کی باقاعدہ قانون میں ترمیم کر کے نکاح نامے کے ساتھ ایک لسٹ ہونی چاہیے، کیونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ جس طرح مسائل بڑھتے ہیں، اب میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو طلاقوں کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جب سامان جہیز کی واپسی کی باری آتی ہے تو پھر اتنے ہی کیسز پھر عدالتوں پر میں آتے ہیں، اور عدالتوں پر برڈن جو ہے وہ بڑھتا ہے اور لمبی لیٹیگیشن چلتی ہے۔ تو اس کے سد باب کے لیے نکاح نامے کے ساتھ سامان جہیز کی لسٹ کا بھی ایک فارم ہونا چاہیے جو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، جس پہ دونوں پارٹیوں کے سائن ہوں، اور کل کلا خدا نخواستہ اگر ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر یہ قباحتیں پیدا نہ ہوں۔ پہلی صورت میں یہ بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ کورٹ سے باہر ہی دونوں فیملیوں میں سامان جہیز جو ہے ان کی واپسی کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کورٹ کی موجودگی کے بغیر لڑکے والوں نے سامان جہیز اٹھوا دیا، اب دشمنی تو ان کے درمیان ہوتی ہے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا بہانہ ہوتا ہے، لڑکی والے سامان لے گئے اور اس کے بعد پھر دعویٰ دائر کر دیا۔ اس میں احتیاطیں جو ہیں، آپ نے لڑکی والوں سے کہنا ہے کہ لڑکی خود اس کا اسٹیمپ پیپر نکلوائے، اور اسٹیمپ پیپر کی بیک سائڈ پہ لکھا جاتا ہے کہ کس پرپس کے لیے یہ اسٹیمپ پیپر ہے، تو اس پہ سامان جہیز کی واپسی کا ہو کہ یہ اسٹیمپ پیپر اس مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی از خود آئے سامان جہیز لینے، یا اگر وہ نہیں آ سکتی، ہماری معاشرتی جو قدریں ہیں کہ وہ طلاق ہوگی تو لڑکی نے اس گھر میں نہیں جانا، اس کا پھر باپ یا بھائی آئے، یا کوئی خاندان کا اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہو تو کوئی معتبر جو بندہ ہے، جیسے اس کا ماموں ہو سکتا ہے، وہ آئے، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی گواہ ہونے چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ، یا دو محلے کے معتبر افراد، یا سب سے اچھا جو کام ہے جو آپ کے محلے کا ناظم، چیئرمین یا کونسلر جو آپ کے قریب ترین رہتا ہے وہ موقع پہ موجود ہونا چاہیے، اور پھر جو سامان جہیز آپ دے رہے ہیں اس کا باقاعدہ اندراج ہونا چاہیے اس اسٹیمپ پیپر پہ، اور ہو سکے تو اس کی مووی بھی بنا لیں۔
تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر سب کے سائن اور انگوٹھے لگوائیں، اور اس طرح لڑکی والوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ وہ سامان جہیز لینے کے بعد دوبارہ کورٹ میں جا سکیں۔ تو یہ تو ہے ایک احتیاط۔ اب اگر لڑکے والے سامان جہیز واپس نہیں کر رہے تو اس صورت میں پھر کورٹ میں ایک دعویٰ کرنا پڑتا ہے۔ لڑکی جو ہے وہ تمام جو سامان جہیز ہے اس کی ایک لسٹ بناتی ہے، اور ساتھ جو رسیدیں ہیں، جو چیزیں انہوں نے سامان جہیز میں دی تھی، زیور اتنا تھا، فرنیچر اتنا تھا، الیکٹرانکس کی جو چیزیں وہ اتنے کی تھیں، ان کی رسیدیں ساتھ لف کر کے پھر اپنے وکیل کے ذریعے وہ فیملی کورٹ میں اس کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے بعد دونوں پارٹیوں کو نوٹسز ہوتے ہیں، پھر دونوں پارٹیاں آتی ہیں، جرا ہوتی ہے، گواہ پیش ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر عدالت دیکھتی ہے کہ اگر تو واقعہ ہی یہ سامان بنتا ہے تو پھر عدالت وہ سامان واپس کرواتی ہے، اور کچھ صورتوں میں ایسے ہے کہ شادی کچھ میں تو شروع میں ہی طلاق ہو جاتی ہے، اور کچھ میں فرض کریں 5 سال کے بعد ایسا ہوتا ہے تو وہ سامان یوز ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے۔ تو اس صورت میں پھر عدالت خود تعین کرتی ہے کہ یہ کتنا استعمال ہوا ہے۔ اگر پیسوں کی ڈگری کرنی ہو تو پھر اس لحاظ سے، مطلب فرض کریں 20 لاکھ کا سامان دیا ہے تو عدالت 10 لاکھ کی ڈگری کر دیتی ہے کہ چیزیں استعمال بھی ہو گئی ہیں یا ٹوٹ بھی گئی ہیں، تو عدالت اس طرح کا اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ اس زمانہ ناظرین جو حالات چل رہے ہیں، یہ اب کی بات میں کر رہا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ جب بھی وہ سامان جہیز بناتے ہیں تو اس کی باقاعدہ لسٹیں اپنے پاس، اس کی رسیدیں لازمی سنبھال کر رکھیں۔ اور کسی بھی والدین کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی بیٹی خدا نخواستہ طلاق کی صورت میں گھر آئے، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی رسیدیں ساری سنبھال کر رکھیں، کبھی بھی ان کی جو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور اگر لڑکے والے سامان جہیز واپس نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں وہ رسیدیں آپ کے کام آئیں گی۔ اس میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سم ٹائم، جیسے میں نے کہا کہ طلاق خوشی سے تو نہیں ہوتی، طلاق کی صورت میں تو اختلافات دونوں خاندانوں میں شدید ہوتے ہیں، تو سم ٹائم لڑکی والے سامان 10 لاکھ کا دیا ہے اور 1 کروڑ روپے کا جو دعویٰ کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا لڑکی کے والدین جو ہیں ان کی مالی حیثیت اتنی ہے کہ وہ کروڑ روپے کا سامان جہیز دے سکیں۔ اگر ان کی نہیں ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ لڑکی کی تعلیم کتنی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، کہیں جاب کر رہی ہے، اگر لڑکی میٹرک پاس ہو اور والدین بھی یہ استطاعت نہ رکھتے ہوں تو کروڑ روپے کا جہیز کہاں سے دیا جا سکتا ہے؟ تو اس صورت میں پھر عدالت میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہوئے اس لحاظ سے اپنا جو ہے وہ فیصلہ جاری کرے گی۔ تو یہ احتیاطیں ہیں جو لڑکے والے اور لڑکی والوں کو کرنی چاہیے فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں ڈائیورس کے۔ جتنے زیادہ، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا کہ 50,000 کراچی میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں کیس، 19,000 لاہور میں ہوئے ہیں، 15,000 فیصل آباد میں ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان پھر یہ معاملات اور یہ باتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس صورت میں اب والدین کو چاہیے کہ ان معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی رسیدات سنبھالیں، اور لڑکے والوں نے جب واپس کرنا ہے سامان جہیز تو جیسے میں نے بتایا ہے اس کو پراپر اسٹامپ پیپر لکھ کے اس صورت میں واپس کریں، کیونکہ طلاق کے بعد پھر دونوں پارٹیوں کو عدالتوں میں ٹائم ضائع نہ کرنا پڑے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔